نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ایک سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا۔ از روئے قرآن انسان کی کامیابی اور فوز و فلاح اور اخروی نجات کے لیے 4 شرائط کیا ہیں، یہ ان 4 اسباق میں مختلف اسلوبوں کے ساتھ سامنے آئی۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں جو پہلی ہے شرط اولین نجات کی، کامیابی کی، فوز و فلاح کی، یعنی ایمان، اس ایمان سے متعلق بہت سے مباحث سامنے آئے۔ پھر اب تیسرے حصے میں اعمال صالحہ، اس کی بحث ہے جو ابھی جاری ہے۔ اس بحث کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کے 2 مقامات، سورہ مومنون کی آیات اور ہم مضمون آیات سورہ معارج کی، ان کا مطالعہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جو انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں۔ از روئے قرآن تعمیر شخصیت، تعمیر ذات، یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی، اس کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں۔ پھر ہم نے انفرادی شخصیت کی ایک ایسی تصویر دیکھی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو پوری طرح میچور ہے، یعنی جیسے کہ کسی عمارت میں ایک تو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر ان فاؤنڈیشنز کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس میں بھی ایک سٹرکچر ہے، اور ایک سٹرکچر کے بعد آپ کو معلوم ہے فنیشنگ ٹچز ہوتی ہیں آرکیٹیکچرل، اس میں بیوٹی پیدا کرنے کے لیے۔ تو بندہ مومن کی جو دل آویز شخصیت ہے، اس کے خد و خال یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا انسان کی اجتماعی زندگی کا۔ تو اجتماعی زندگی کا پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج، کہ جس سے پھر آگے اولاد ہوتی ہے، پھر ایک خاندان کی شکل بنتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ کیا ہے، وہ خاندانوں کا اجتماع ہے۔ اگر پاکستان کی آبادی 14 کروڑ ہے اور آن دی ایوریج ایک خاندان کے 7 افراد لیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا معاشرہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے وہ جو خاندانی زندگی کی بنیادیں ہیں، اس میں 2 انتہائیں سامنے آئیں سورہ طلاق میں۔ اگر یہ کہ شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو اور مزاج ان کے نہ مل سکیں، عدم موافقت ہو، تو سیپریشن، طلاق کا راستہ کھلا ہے، لیکن اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، طریقے ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ اس سے شریعت کے احکام میں خلل پڑنے لگے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا۔ اب ایک قدم ہم آگے چل رہے ہیں کہ ان خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس معاشرے کے استحکام کے لیے کیا کیا بنیادیں ہیں، پھر اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہیں،
وہ اقدار کیا ہیں جنہیں کہ پروموٹ کیا جائے گا. اگر اسلامی معاشرہ ہوگا تو کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کی ترویج ہوگی، اشاعت ہوگی، تشویق ہوگی، ترغیب ہوگی. اور وہ سوشل ایونز کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس معاشرے میں سے ان ایونز کو ختم کیا جائے گا، بدیوں کا استحصال کیا جائے گا. اس موضوع پر یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ نہایت جامع ہے، نہایت اہم ہے قرآن مجید کے اندر. معاشرتی زندگی کے خد و خال، استحکام معاشرہ کے لیے کیا کیا تدابیر ہیں، اور اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں. یہ جو 2 رکوع ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ یہ در حقیقت تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے بنی اسرائیل کو، یہ ان کا قرآنک ورشن ہے. قرآن مجید میں وہ 10 کمانڈمنٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، 10 احکام عشرہ مشہور ہیں تورات کے، کہ جو پتھر کی سلوں کے اوپر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کر دیے تھے. دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. وہ احکام عشرہ جو ہے در حقیقت انہی کی ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت تک نوع انسانی جو تمدن کا آخری ارتقائی مقام ہے، ریاست، اس تک نہیں پہنچی تھی. ابھی معاشرہ ہی گویا کہ سب سے بڑی شے تھی، معاشرہ، سوسائٹی. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی سے اوپر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک منظم ادارہ ہے، اس کی ایک دستور کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے تمام بنیادی امور طے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا معاملات آپس میں کس طور سے چلیں گے، فیصلے کیسے ہوں گے، قانون کیسے بنیں گے. تو وہ جو ریاست کی سطح پر اسلام کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، وہ پھر اس سے اگلا سبق ہے سورہ حجرات، کہ جو ملی اور ریاستی سطح پر اسلام کی تعلیمات کی نہایت جامع صورت ہے. اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا 3را رکوع. اس میں سب سے پہلے فرمایا جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے نبی، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ تم نہیں پوجو گے کسی کو سوائے اس کے. یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. توحید فی العبادہ، اور توحید فی العبادہ پر ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ در حقیقت 2 حصوں میں منقسم ہوگی. توحید فی الاطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت کاملہ، اور اللہ کے کسی حکم کے خلاف کسی کے حکم کو نہ ماننا. والدین کا حکم مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو. حکام کا کہنا مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر حکام کا کہنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو مت مانو. لا طاع ولا سمع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں. اور نمبر 2 ہے توحید فی المحبہ، محبت کی توحید. اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو توحید فی الاطاعت اور توحید فی المحبہ، محبت، یہ دونوں جمع ہوتی ہیں تو توحید فی العبادت بنتی ہے. اسی پر یہ سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کہف، اس کی جو آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو کوئی شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے نمبر 1 دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، درست ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو گویا کہ معاشرتی سطح پر بھی، اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ریاستی اور ملی سطح پر بھی پہلا حکم یہی ہوگا، توحید. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اب یہاں انداز کیا ہے؟ طے کر دیا ہے آپ کے رب نے، یعنی یہ تو سیٹلڈ ہے، فیصلہ شد ہے کہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے اسے عام اردو معنی میں احسان نہ سمجھیے. اردو معنی میں احسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس پر احسان دھرنا جسے کہتے ہیں ہم،
اس عربی زبان میں احسان کے لفظی معنی یہ نہیں ہے، خوبصورت انداز میں طرز عمل جو ہے اچھا ہو، عمدہ ہو۔ یہاں مراد ہے حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ اس قدر اہمیت ہے والدین کے حق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر واقعتاً سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ورنہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نے ہماری ساری ضروریات کا جو ہے وہ اہتمام فرما دیا، ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی جن کی ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن ان کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ اللہ خالق ہے ہمارا، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ تو والدین بنے ہیں نا۔ رب اور پالن ہار پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا مظہر، ذریعہ، وہ تو والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین نے پالا پوسا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اپنی چھاتیوں سے اپنے جسم کی توانائی جو ہے وہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلائی ہے 2 سال تک۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ والد نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی اور ماں کی، دونوں کی جو معاش کی ضروریات ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور شفقت اور محبت والدین کی ہے کہ جس کے تحت اس کا یہ سارا پروان چڑھنا ممکن ہوا ہے۔ تو حق کا معاملہ جہاں بھی آئے گا تو والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد۔ اب دیکھیے یہ بھی ترتیب کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے جو دوسرا سبق تھا آیا بر کا تو عرض کیا تھا کہ اگر تو اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد رسول، محبت کی بات ہوگی اللہ کے بعد رسول، اسی طریقے سے ارکان اسلام کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے بعد فوراً نماز، لیکن وہاں نیکی کی بات ہو رہی تھی تو ایمان کے فوراً بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ مقدم ہو گیا۔ تو موضوع کے اعتبار سے ترتیب و تقدیم بدل جاتی ہے۔ اطاعت کی بات ہوگی تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، لیکن حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک۔ اس کی اصل میں آپ حکمت بھی سمجھ لیجئے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کا کسی معاشرے میں رواج ہے تو والدین بھی اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، طمانینت قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیں گے۔ کسی معاشرے میں اگر شکل یہ ہو جائے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں تو پھر والدین بھی بچ بچ کر چلیں گے، وہ اپنے آپ کو کلیتاً اپنی اولاد میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا بچا کے رکھیں گے، کیا پتہ اولاد کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے، تو ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کر لینا چاہیے۔ وہ جو گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین اپنی جوانی کی توانائیاں جو ہیں وہ کھپاتے ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہوں گے تو ہماری دیکھ بھال کرنے والی ہماری یہ اولاد ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یہ ہماری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے۔ اور جب یہ شکل ہوتی ہے تو خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے۔ کسی معاشرے میں اگر یہ شکل نہ رہے، والدین کو یہ توقع نہ ہو کہ اولاد ہماری خبر گیری کرے گی ہمارے بڑھاپے کی زندگی میں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس طور سے اپنے اولاد کے اوپر لگائیں گے نہیں، بلکہ بچا بچا کر رکھیں گے۔
یہ صورتحال آج مغرب کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لڑکے 13-14 برس کے ہو جائیں تو نکل جاؤ گھر سے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکیاں 16 برس کی ہو جائیں نکل جاؤ، خود معاش اپنی تلاش کرو جہاں تمہیں، ہاں جب تک کوئی تمہارا رین بسیرا نہیں ہے رات کو یہاں آ کے سو جایا کرو، ٹھیک ہے، ورنہ اپنا رین بسیرا بھی اور بناؤ۔ وہ پھر اپنی ساری جو بھی ہے انکم بچا کر رکھتے ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کے اندر وہ محبت کہاں سے آ جائے گی والدین کے لیے۔ تو یہ صورتحال جو مغرب کے معاشرے میں جو معاشرہ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، اسی لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور وہ والدین ترستے رہتے ہیں، کبھی بچوں کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب میں یہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کی اصل اہمیت کس اعتبار سے باقی رہ گئی ہے، کوئی مذہبی اہمیت نہیں ہے، کہ توقع ہوتی ہے بوڑھے والدین کو کہ کم سے کم اس موقع پر تو بیٹے بیٹیاں کہیں آ کر ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سے مل جائیں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنی نصیب ہو جائیں گی۔ اور اکثر و بیشتر وہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ کرسمس میں بھی کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے۔ یہ ہے حکمت۔ لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں یہ 5 مرتبہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی طرح سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، تم نے جو اپنی من گھڑت بنا لی ہیں شریعتیں، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند آئی ہو، تو ان باتوں کو چھوڑو، توہمات کو، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے تمہیں کیا احکام دیے، کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دی ہیں کہ قرآن مجید میں، پھر یہ بنی اسرائیل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ 3واں رکوع ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت احکام 10 جو تھے، 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کا قرآنک ورشن ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اما اس موضوع پر والدین کے حقوق کے ساتھ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے، یہ مقام۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اما یبلغن عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں۔ بوڑھے والدین، فلا تقل لہما اف، نمبر 1، انہیں اف تک مت کہو۔ اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہو، جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر، ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال، تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر، نہیں، ہرگز نہیں۔ اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ، اف لکما۔ سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف ہو، نہیں، لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت۔ اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا،
کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اگر نہیں کوئی دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے، بس جھڑکو مت۔ ولا تنہرہما، نمبر 3، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے۔ یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر، آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے۔ آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے، آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا ہے، وہ دل کو ٹھیس لگے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے، محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہا۔ ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا، آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم ہے۔ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما۔ آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات وہاں سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما، اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے۔ تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب ہے، کیونکہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا لحاظ رکھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو۔ یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے۔ اب یہ بھی 2 ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔
لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔